سلطنت عثمانیہ کا نظام زراعت اس وقت کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی ڈھانچے میں بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ زراعت سلطنت کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی اور سلطنت کے عوام کی اکثریت کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا زیادہ تر علاقہ زرخیز زمینوں پر مشتمل تھا، خاص طور پر موجودہ ترکیہ، بلقان، شام، مصر اور عراق۔ تمام علاقے زراعت کے لیے انتہائی موزوں تھے اور سلطنت کے لوگوں کے لیے خوراک کا بڑا حصہ انہی زمینوں سے حاصل ہوتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں زراعت کا نظام مختلف اصولوں اور قوانین پر مبنی تھا، جس میں ریاست کا اہم کردار تھا۔ پہلی قسم تیمار نظام کی تھی۔ یہ نظام جاگیرداری سے ملتا جلتا تھا۔ حکومت زمین کا مالک ہوتی تھی اور کسان زمین کاشت کرنے کے پابند تھے۔ زمین کا انتظام ایک تیماردار جاگیردار کے پاس ہوتا تھا، جو بدلے میں سلطنت کے لیے فوجی خدمات انجام دیتا تھا۔ کسان زمین کے بدلے میں حکومت کو محصول ادا کرتے تھے۔ دوسری قسم مفتوحہ زمینیں تھیں۔ یہ زمینیں سلطنت کی ملکیت میں آتی تھیں اور کسان ان زمینوں کو کاشت کرتے تھے۔ کسان زمین کے بدلے میں پیداوار کا کچھ حصہ بطور لگان حکومت کو ادا کرتے تھے، جبکہ تیسری قسم وقف زمینیں تھیں۔ یہ زمینیں مذہبی اداروں یا مساجد کو دی جاتی تھیں۔ ان زمینوں کی آمدنی مساجد، مدارس اور خیراتی اداروں پر خرچ کی جاتی تھی۔ عثمانی دور میں مختلف علاقوں میں مختلف فصلیں کاشت کی جاتی تھی، جن میں گندم اناطولیہ، شام اور بلقان میں کاشت کی جاتی تھی، جبکہ کپاس مصر اور شام میں کاشت کی جاتی تھی۔ چاول عراق اور مصر میں کاشت ہوتا تھا۔ اسی طرح زیتون یونان اور شام میں کاشت ہوتا تھا، جبکہ انگور بلقان اور ترکی میں ہوتا تھا۔ خلافت عثمانیہ میں مختلف علاقوں میں پھل پیدا ہوتے تھے، جبکہ تقسیم کا طریقہ ایسا تھا کہ پورے علاقے میں وہ پھل دستیاب ہوتا تھا۔ اس دور میں کسانوں پر مختلف قسم کے زرعی ٹیکس عائد کیے جاتے تھے، جیسے عشر، کل پیداوار کا 10واں حصہ، خراج، زمین کا سالانہ کرایہ اور زرعی پیداوار پر ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ 1876 کے دوران عثمانی سلطنت میں تنظیمات اصلاحات کے تحت زراعت میں کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ کسانوں کو زمین کی قانونی ملکیت دی گئی، جدید زرعی طریقے متعارف کروائے گئے، آب پاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا، زرعی قرضے دینے والے ادارے قائم کیے گئے۔ سلطنت عثمانیہ میں زراعت صرف معیشت کا ستون ہی نہیں، بلکہ سماجی اور سیاسی نظام کا اہم حصہ تھی۔ تیمار نظام اور وقف زمینوں کی بدولت زراعت نے سلطنت کو کئی صدیوں تک مستحکم رکھا۔